قرآن پاک کے بعد جو سب سے، حالانکہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضل الذکری لا الہ الا اللہ. یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے. اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی، اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لیے. یہ ایک کلمہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، آپ کو پتا مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ پھر رہے تھے، بڑا پریشان تھے، بڑے غم میں تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، پریشانی بانپ لی. طلحہ، حضرت ابو بکر کی خلافت کا کوئی معاملہ نہیں اے عمر، وہ کوئی معاملہ نہیں، وہ تو میرے چچا زاد ہیں، کس بات میں پریشان ہے، چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں، ڈپریشن لگ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں. ہاں پریشان ہوں، بڑا غم میں ہوں. کہا کیوں پریشان اور غم میں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے، موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. اور طلحہ تجھے کیا پتا، تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی؟ وہ کلمہ مجھے پتا ہے. اے عمر آپ کو پتا ہے؟ ہاں. وہ بتائیے. کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں آپ نے مجھے یاد کرایا، بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا، بے شک یہی وہ کلمہ ہے. میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت، اور اس کی محدثین نے تشریح کی ہے جس بیماری میں موت آنی ہو. مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ 5 سال اور جئیں گے، 1 سال اور جئیں گے، 10 دن اور جئیں گے. ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اب صرف خلوص دل سے ایک کلمہ کہنا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی فضیلت سنیے. موت کے وقت آپ کو پتا ہے، موت جب نزع کا عالم ہوتا ہے یا جو گھبراہٹ ہوتی ہے موت کی، ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا، بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا، بیٹوں کا کیا بنے گا، بچیوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں، اس کا کیا بنے گا، بچہ تو بڑا چھوٹا ہے، اس کا کیا بنے گا. یعنی بذات خود موت ایک غم کی کیفیت بھی لے کے آتی ہے بندے کے اوپر، کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، یا اس کو پتا لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے، میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں. تو وہ جو غم ہے وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ. اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فعل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا. اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، خلوص سے کہنا ہے. حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے. خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل، نظر عبادت ہے کہ نہیں، نیاز عبادت ہے کہ نہیں، ذکر عبادت ہے کہ نہیں، رکوع عبادت ہے کہ نہیں، سجدہ عبادت ہے کہ نہیں، دعا عبادت ہے کہ نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے، صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہنا ہے. اور دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا. آپ نے کئی مرتبہ علماء، واعظین، خطباء اور محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، چاہے جو مرضی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں، آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ آئندہ اگر تو نے مہلت دی کسی کی عبادت کروں گا، بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اور حضرت آدم نے صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور یہ کہا تھا اگر 7 زمینوں کو ایک توق سے باندھ دیا جائے، یعنی ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو دنیا کے اندر کوئی کلمہ، کوئی چابی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس توق کو کھول دے. لیکن اگر اس زنجیر کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی.
کیوں آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خوف بھی عبادت کی ایک جزوی قسم تو ہے ہی ہے نا، اللہ کا خوف ہونا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے، سجدہ رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی فعل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے۔